الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں. نمبر 1، اذا حدث کذب، جب بات کہے تو جھوٹ بولے. منافق کی تین نشانی ہیں. پہلی نشانی، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. ملازم ہے تو بات سے جھوٹ بولتا ہے، تاجر ہے تو گاہک سے جھوٹ بولتا ہے، خطیب ہے تو اپنے پیٹ کے خاطر جھوٹ بولتا ہے. سبحان اللہ. کوئی غلطی پکڑی جائے بچے کی تو جھوٹ بولتا ہے، سچ کہہ دیتا کہ میں نے ایسے کی. کوئی بائک مانگ لے تو کہیں پینچر کھڑی ہے، بیٹا لے گیا تھا کیل لگ گئی ہے، پینچر ہی نہیں لگا. اب اس نے کوئی گھر میں آ کر پینچر تھوڑا چیک کرنا. اللہ اکبر. اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. کسی کے پیسے اٹھا لے تو کہتے میں نے تو نہیں چوری کی. کسی کی جوتی چھپا دے، لڑائی ہو گئی ہے بچوں میں آپس میں، سب سے پہلے بھاگا جوتی اٹھا کے ڈرم کے نیچے رکھ دی، گارڈ کے کمرے میں چھپا دی. اسے کہ حارث میری جوتی دیکھی ہے؟ نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں. اذا حدث کذب. استاد سے پوچھو موبائل دیکھ رہے تھے کلاس میں؟ کہتے نہیں، موبائل اٹھا کر ڈیسک پہ دے دیے. آپ موبائل چلا رہے تھے؟ نہیں میں تو قرآن سن رہا ہوں. جب بات کرے جھوٹ بولے. کس کی نشانی ہے؟ بولو. منافق. نمبر 2، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے. مجھے ذرا پیسے دینا راجہ صاحب، 1,00,000 روپے اگلے ہفتے دے دوں گا. وہ اگلا ہفتہ ہی نہیں آتا. راجہ صاحب نماز میں ہے تو شاہ صاحب نماز میں نہیں. راجہ صاحب آئے ہوئے، جوتیاں اٹھا کے وہیں سے باہر مینار الہدیٰ میں جا کے نماز پڑھے. بندہ ہی نہیں مل رہا. ہم اکثر پنچایتوں میں فیصلے کرتے ہیں اور کئی دفعہ لاکھوں روپے اپنے سر لینا پڑتا ہے. جیل سے ساتھی چھڑائے، دونوں اہل حدیث ہیں. شاہ صاحب نے کہا ایک پارٹی کو کہ میں دوں گا پیسے، چلو ختم کرو لڑائی. شاہ صاحب کو آپ نے کہہ دیا دوسرے فریق نے جی میں مہینے بعد دے دوں گا. وہ مہینہ ہی نہیں آتا. شاہ جی پیچھے، شاہ جی کے پیچھے وہ دوسرا. اس طرح کے بڑے میں نے چکر کاٹے ہیں. اور اگر ٹائم نہ دو کہ جی میں تو نہیں دیتا ٹائم، تو کہتے ہیں دیکھو جی مسلمانوں میں صلح نہیں کرواتے. اور جب پرافٹ آ جائے تو شاہ صاحب کی مسجد میں بل کے لیے روپیہ نہیں دیتے. ابھی آج ہی بل آیا 2,00,000 روپے. اور ویسے میرے لاکھوں روپے پھنسے ہوئے. مسجد چھوڑ گئے، وہ پنچایتی ٹیلی فون اٹھانا چھوڑ گئے. شاہ جی نے کہنا پیسے دے دو بھائی، چیک پڑے ہوئے ہمارے پاس، ضمانت، اسٹام، ہر چیز. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے خلاف ورزی. اس میں پیسوں کا وعدہ، پلاٹ کا وعدہ، تجارت، کوئی بھی وعدہ نا. اور نمبر 3، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے.
خیانت کرے. اسلامی سلطنت میں ایک بندے نے جانے لگا تو قاضی القضات جسے کہتے ہیں چیف جسٹس کے پاس اشرفیہ رکھ گیا. کہا جی میں شہر سے باہر جا رہا ہوں کافی عرصے کے لیے، واپس آؤں گا. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے لے لینا. سچا واقعہ تاریخ میں. واپس آیا، آرام برام کے بعد فارغ ہوا تو ایک دن قاضی صاحب کے پاس کہا جی میری اشرفیاں آپ کو دی تھی، امانت رکھوائی تھی، میں آ گیا مجھے واپس کر. کہنے لگا کون سی اشرفیاں؟ میں تو تمہیں پہچانتا ہی نہیں ہے بھائی، کب دی تھی؟ وہ بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا سرکار چند سال ہی گزرے ہیں، میں باہر چلا گیا تھا، میں آپ کے پاس رکھوا گیا تھا. کہا کوئی نہیں چلو ادھر سے، اٹھا کے جیل میں ڈال دوں. ایسے ہی کرتے ہیں، قانون قاعدہ سکھا دیں گے. سبحان اللہ. اس نے بڑی کوشش کی کہ قاضی پیسے دے دے واپس، شرفیاں دے دے. اس نے ہاتھ نہیں ڈالنے، چلو ادھر سے. وہ گورنر کے پاس چلا گیا. دیکھو، اور گورنر کو جا کر کہا کہ میں نے ایسے ایسے امانت رکھوائی تھی. تو قاضی بے ایمان ہو، خائن ہو گئی. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. خیانت کر گیا. اس نے کہا اچھا چلو. اس نے کہا اگلے ہفتے آنا میرے پاس. اگلے ہفتے شام کو گورنر نے قاضی کو بلایا اور کہا دیکھو بھائی میں بوڑھا ہو گیا ہوں قاضی صاحب، اور آپ ہمارے علاقے کے قاضی ہیں، میرے بچے ذرا چھوٹے ہیں، میرے پاس اشرفیوں کے صندوق ہے میری اپنی تنخواہ کے، کیوں میں گورنر ہوں تو میں چاہتا ہوں وہ آپ کے حوالے کر دوں. دیکھو کیسا گورنر تھا. میں چاہتا ہوں آپ کو دے دوں، جب یہ بچے بڑے ہوں گے نا تو ان کو واپس کر دینا، اور آپ ایسا کریں تہ خانہ بنائیں، بیسمنٹ جیسے مسجد میں بنائیں، اور تیاری کریں تاکہ میں یہ صندوق اٹھا کے ادھر پیک کروا دوں. زندگی کا پتہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کو میرے بچوں کو. اس نے کہا جی بالکل بے فکر ہو جائیں، بادشاہ سلامت، میرے سے زیادہ امین کون ہوگا. اس نے بادشاہ نے اسے بیسمنٹ میں وہ شروع کر دیا. اس نے کام، ہفتہ گزرا تو ساحل آ گیا. کہا جا اس کے پاس، قاضی کے پاس، اور اسے کہہ میری امانت دے. اگر وہ کہے گا میں نہیں دیتا تو کہنا میں گورنر کے پاس جا رہا ہوں، بس اور کوئی بات نہیں کرتی. اب جو اس کے پاس امانت رکھی ہوئی تھی وہ تو تھی 100 اشرفیاں، اور جو صندوق آ رہے تھے اس میں لاکھوں اشرفیاں. دیکھو گورنر نے کیسی ترکیب تدبیر. جب میں نے یہ واقعہ پڑھا نا مطالعے کے دوران بڑا ایمان تازہ ہوا. وہ گیا تو قاضی کا وہی جواب، بھائی میں تمہیں کئی دفعہ کہا میں تمہیں جانتا ہی نہیں، کوئی لکھا ہوا پڑھا لکھا کوئی ہے کاغذ والا. اس نے کہا اچھا قاضی صاحب میں بڑا تنگ ہو گیا ہوں، آج میں گورنر کے پاس جا. دوسرے گورنر کا نام لیا نا، اسے خیال آیا یہ تو 100 شرفیوں کے بدلے وہ سارا کچھ ہی، وہ کہے گا بے ایمان آدمی. سبحان اللہ. اس نے کہا کب دی تھی؟ اور 4 سال پہلے. اچھا جب تو آپ کی داڑھی کالی تھی، اب سفید سفید، میں تو پہچانا ہی نہیں. ہاں بالکل 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 بالکل. ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، میں لاتا ہوں آپ کی شرفیاں. لا کر کہا گورنر کے پاس نہیں جانا، تمہیں شرفیاں مل گئی ہیں نا، میری شکایت نہیں لگانی، میں پہچاننے میں غلطی لگ گئی تھی. ہاں وہ شرفیاں لے کے سیدھا گورنر ہاؤس. اس نے کہا سرکار یہ قاضی نے دے. گورنر یاد کر رہے ہیں، قاضی سمجھ گیا صندوق ملیں گے. قاضی صاحب نے پہنچ کے حاضری دی. گورنر نے کہا تیار ہو گیا کام؟ اس نے کہا تھوڑا سا رہ گیا، تھوڑا سا رہ گیا. بس اسے اشارہ کیا، وہ شرفیاں لے کے اس کے سامنے، قاضی کے سامنے. قاضی کو اس نے کہا یہ کون ہے؟ جانتا ہے اس کو جانتا ہے؟
اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ قاضی میری اشرفیاں نہیں دے رہا تھا۔ اس نے کہا تو 100 اشرفیوں میں بے ایمان ہو گیا تو میری تو لاکھوں اشرفیاں تو کھا جائے گا۔ نکالی تلوار، طبیعت ٹھیک، گئی گردن شریف۔ ایسے ہی اگر پاکستان میں 5-10 کی گردنیں اتر جائیں نا اوپر سے، سارا ملک ٹھیک ہو جائے گا، سارے چھوٹے بڑے سب ٹھیک ہو جائیں گے، پکڑے اور سبحان اللہ۔ تو منافق کی عادت کے سبق میں 3 نشانیاں ہیں۔ بات کرے جھوٹ، وعدہ کر لو اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ ہاں ایسی بات کرو جس سے اگلے کو غلط فہمی ہو جائے۔ کہتے ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے پیچھے لگ گئی پولیس، وہ نکل گئے علاقے سے، اور لگی کیوں تھی؟ انہیں قاضی بنانا چاہتے تھے، وہ کہتے میں نہیں بنتا۔ دیکھو، اور آج یہ آ رہے ہیں ووٹنگ، سب سے ایماندار کھڑے ہوں گے اشتہاروں میں، با کردار، اور وہاں امام ہے وقت کا، اسے کہتے ہیں قاضی بن چیف جسٹس، وہ کہتے میں نہیں بنتا۔ گورنر نے کہا پکڑ کے لاؤ۔ کہتے ایک مکان میں تھے تو کسی نے مخبری کر دی بھی یہاں اندر امام صاحب، وہ پہچانتے نہیں تھے ان کو، تو وہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے نا، یہاں سے اتر کے یہاں بیٹھ گئے، یہاں سے اتر کے تکیے سے اترے یہاں بیٹھ گئے۔ اندر آئے تو انہوں نے کہا ادھر امام صاحب کو، سنیں کہ ابھی یہاں بیٹھے تھے، ابھی یہاں بیٹھے تھے، بیٹھے تو تھے وہ بھاگے یہاں سے نکل گیا اور وہ ساتھی بیٹھے۔ ایسی کوئی بندہ بات کرے اپنی جان بچانے کی خاطر، وہ الگ بات۔ تو دوسری بات، وعدہ کریں تو پورا کریں، کوشش کریں، شرعی عذر ہو تو ٹھیک ہے۔ ہم جلسوں میں جاتے ہیں نا، وعدہ کرتے ہیں، جلسے والے لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اور پھر نہ جائیں نا، اتنی بڑی بڑی گالیاں دے۔ ہم ایک جگہ پر پہنچے تو وہ انتظامیہ جو تھی نا، صدر، وہ کبھی اندر کبھی باہر، کبھی ایک خطیب نے فون ہی بند کر دیا۔ میں نے اس سے، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے اس سے پوچھا آپ پریشان کیوں ہیں؟ اس نے اتنی بڑی گالی دی جس کو اس نے کہنا تھا شاہ صاحب تشریف آ لے۔ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے شاہ صاحب ٹائم لیا ہوا ہے، تیاری کی ہوئی ہے، اشتہار چھپے ہوئے، عوام جمع ہے، اور خطیب صاحب نے کہہ دیا میں نہیں آتا، میری مرضی۔ تو وعدہ کریں پورا کریں، وعدہ ہی نہ دینا۔ ہاں شرعی عذر ہو تو صاف کہنے میں بیمار ہوں، جیسے میں اکثر گردے میں سٹون آ جاتا ہے، ابھی پچھلے ہفتے 1 سینٹی میٹر کا پورا سٹون نکلا، میں پھر ہی بیماری میں پاک پتن گیا ہوا تھا، وہی میں بیمار ہو گیا، الٹیاں لگ گئے، ٹھیکے لگے۔ وعدہ کرے تو پورا کرے، اور کوئی پیسے دے دینا، عشاء جی یہ غلے میں ڈال دو، یہ سلاب زدگان کو دے آؤ، تو پھر وہاں پہنچاؤ، ورنہ کہو یہ پیسے پکڑ، میں نہیں لیتا یہاں سے۔ صحیح بخاری 33 نمبر حدیث۔